أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علماء کرام کی محفل 13 رجب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے عالم اسلام عالم تشیع عموماً شیعہ حیدر کرار آیات اعظام مقام معظم رہبری الاخص امام زمانہ اور حجار محترم کی خدمت میں حاضری تبریک پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر گرامی کی احادیث کے ضمن میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خداوند متعال نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ صلب انبیاء سے ہوتے ہوئے یہ نور چلا ہے، عبد المطلب سے 2 صلب میں منتقل ہوا ہے۔ ایک عبداللہ کے صلب میں نور آیا ہے جس سے پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک ابو طالب کے صلب میں نور آیا ہے جس سے علی بن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ قرآن کی آیات میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ شجر طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کی خدا نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں مثال دی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، شجر طیبہ کی طرح دی ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ میں مماثلت ہے۔ کلمہ طیبہ آدم کے زمانے میں کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی۔ نوح کے زمانے میں کلمہ طیبہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نوح نبی۔ اور ابراہیم کے زمانے میں کلمہ کیا تھا طیبہ؟ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل۔ اور موسیٰ کے زمانے میں کلمہ طیبہ کی مثال یہ تھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ کے دور میں کلمہ طیبہ کی مثال لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح۔ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کلمہ طیبہ کی مثال یہ ملی لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور غدیر خم کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، قرآن نے مثال دی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ ہے۔ شجر طیبہ کون سا شجرہ ہے جس کی مثال خود قرآن نے بیان کیا؟ اصلها ثابت، اس شجر طیبہ اصل بنیاد ثابت، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بلندی پر فائز۔ یعنی اصل شجرے کا تنا، شجرے کا ستون اصل ہے، وہ محمد مصطفیٰ، اور اس کی شاخیں 13 معصومین ہیں۔
یہ معصومین کون سے ہیں؟ جو چادر تطہیر کے اندر آئے، وہ بنیاد اسلام ہے، بنیاد ایمان ہے۔ جیسے پیغمبر فرماتے ہیں، جیسے دعائے ندبہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے، وسائر الناس من شجرۃ شتیٰ، اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے کی زندگی میں پیغمبر کی حمایت کرنے والی شخصیت دو تھی، ایک عورت کے روم میں، ایک مرد کے روم میں۔ عورت کے روم میں حضرت خدیجہ تھی، جس نے اپنا پورا دولت اسلام کے لیے وقف کر لیا، اور پیغمبر کی 36 سال حفاظت کرنے والی شخصیت کا نام ابو طالب تھا۔ اور مدینے میں آ جائیں، شجر طیبہ کی شاخیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مدینے میں آئے ابو طالب کا نائب، جس کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد۔ اور حضرت خدیجہ کی نائبہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا۔ تو دین پھیلانا ہوا تو شجر طیبہ کی پہلی شاخ، جو شاخ ہے ابو طالب اور خدیجہ کی شکل میں، اور مدینہ میں حضرت علی اور حضرت زہرا کی شکل میں، اور اسلام کو جو بقا بخشی ہے وہ کربلا میں امام حسین اور حضرت زینب۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، تو یہ شجرہ ہر میدان میں ہے، ہر موڑ میں ہے، ہر وقت ہے، ہر زمانے میں۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ آیت قرآن توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ایسا شجرہ ہے ہر زمانے میں یہ میوہ کھانے کے لیے دیتا ہے۔ دنیا کی درختوں کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہر زمانے میں میوہ دینے والے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ شجرہ طیبہ ہے۔ اس شجرہ طیبہ چادر تطہیر کے نیچے آئے، جو حضرت جبرائیل روزانہ ان کے گہوارے چلاتا تھا، ان کو جانتا تھا۔ اب یہاں پر سوال کیا، یا اللہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ ہم منطق میں پڑھتے ہیں، معروف ترین شخصیت کے ذریعے سے باقیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا نے کیسے پہچانوایا؟ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تعقل کرنے کی ضرورت ہے، شجر طیبہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خدا تعارف کرواتا ہے حضرت زہرا کے ذریعے سے۔ اب اس کی تشریح میں قدسی ہے، اس کو بیان کروں اور آپ کی زحمت کروں۔ یعنی وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، باپ رحمت للعالمین ہے، رحم بیٹی ہے، بیٹی کے ذریعے سے رحمت للعالمین کی پہچان ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے زہرا مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، پیغمبر سے خطاب کیا خدا نے، لولا لما خلقت الافلاک، اے رسول آپ نہیں ہوتے میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا۔ یعنی افلاک کی، انبیاء کی خلقت، انسانوں کی خلقت، سمندروں کی روانی، کشتیوں کی روانی کا دار و مدار پیغمبر، ہدف اور مقصد منبع پیغمبر ہے۔ اگر پیغمبر نہیں ہوتے افلاک کی پیدائش ممکن نہیں۔ حدیث قدسی آگے چل رہتے بیان کرتی ہے، لولا علی لما خلقت، اے رسول علی نہیں ہوتے تو آپ کو بھی میں پیدا نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا غرض خلقت انبیاء علی، ایک سلسلہ معنوی ہے، ایک سلسلہ نسبی ہے، ایک رشتہ نسبی ہے، ایک رشتہ معنوی ہے۔ جو نسبی رشتہ ممکن ہو ٹوٹ جائے، لیکن معنوی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔
حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اے رسول اے علی، اگر فاطمہ نہیں ہوتی میں آپ دونوں کو پیدا نہیں کرتا۔ تو شجرہ طیبہ کی بنیاد حضرت زہرا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جاننا چاہیے آج اس شخصیت کی ولادت ہے، آج اس ہستی کی ولادت ہے، آج اس امام کی ولادت ہے۔ اس میں پرند چرند آسمان زمین آسمان سارے خوش، کیوں؟ یہ پشتبان ولایت امیر اللہ، یہ پیغمبر کے پشتبان ہے۔ یہ شب ہجرت خطرے کے بستر میں سو کر مرضی خدا کو خریدنے والی ذات۔ یہاں فقط پیغمبر نے یہ فرمایا یا علی میرے بسترے میں سو جانا، کیا سوال نہیں کر سکتے یا رسول اللہ آپ کو خطرہ ہے؟ مجھے خطرہ نہیں ہے۔ یہ ابو طالب نے تربیت دی ہے، ابو طالب نے تربیت دی ہے۔ رسول کو خطرہ ہے، رسول کے بستر میں علی کو سلا کر یہ تربیت دی ہے۔ علی تلوار کے سائے میں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا تو آپ کو خوف و خطر کا احساس ہی نہیں ہوا؟ کہا جب پیغمبر نے فرمایا یا علی میرے بسترے میں سو جانا، کل پرسوں آپ ہمارے ساتھ ملاق ہوں گے، تو مجھے یقین ہوا کہ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ایسی شخصیت کے ولادت کے دن میں دعا کر سکتا ہوں میرے اللہ ان کے قول اور فعل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ولایت امیر المومنین کو سمجھنے اور اس کے راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ تمام زائرین امام رضا زائرین کریم اہل بیت کے زیارت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما، ان کے تمام حوائج شریعہ کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے یار انصار میں سے قرار دے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔